بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم آقا۔ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا الحمدللہ۔ ہماری گفتگو جی اخلاق میں چل رہی تھی، کتاب 2 میں، آداب اسلامی کتاب 2 میں بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ عبادت کے بارے میں۔ جی عرشی گلشن زہرات کے ساتھ جی آقا بنت الہدی رئیسہ طاہرہ بطول سحر شفا، ٹھیک ہے؟ جی ہماری جی گفتگو یہاں الحمدللہ تک پہنچی تھی کہ خدا تک پہنچنے کا جو اہم ترین راستہ ہے وہ عبادت ہے، اسی کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا العبودیت و خمسۃ اشیاء، بھی آرام نے کلاس پڑھا تھا کہ عبودیت و بندگی 5 چیزیں ہیں جی: خالی پیٹ، قرات قرآن، رات کو قیام، تضرع عند الصبح، صبح کے وقت تضرع گڑ گڑانا خدا کے سامنے، اور والبکاء من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رونا، ٹھیک ہے؟ یہ 5 چیز۔ اب عبادت با معرفت، عبادت با معرفت، معرفت کے ساتھ عبادت ہو جی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلم، یہ بات جان لو، ان اول عبادتہ المعرفت بہ، جان لو کہ عبادت کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے جی، اللہ کی معرفت جی۔ سب سے پہلی عبادت معرفت خدا ہے، خدا کو کی معرفت، اس کے بارے میں علم، اس کے بارے میں حقیقی معلومات۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، جس عبادت میں معرفت اور تفقہ نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ نادانوں والی عبادت نہیں ہونی چاہیے، با معرفت عبادت ہونی چاہیے، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی آپ نے بھی فرمایا سکنوا فی انفسکم معرفۃ ما تعبدون، جی سکنوا جگہ دو اپنے اندر، اپنی روح کے اندر جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کی معرفت کو جگہ دو، حتی ینفعکم ما تحرکون من جوارح العبادۃ من تعرفون، تاکہ تم جو حرکت کر رہے ہو اپنے اعضاء و جوارح چلا رہے ہو جس کی عبادت کے لیے جی، آپ کو وہ فائدہ پہنچائے، وہ چیز آپ کو فائدہ پہنچائے گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پہلے اس کی معرفت کو اپنے دل میں بالکل راسخ کر لو، اتار لو، تاکہ جس کے عرفان کے بعد، اس کے عرفان کے بعد بولیے تم عبادت کے لیے جو اعضاء و جوارح پر حرکت دیتے ہو اسے تمہیں فائدہ ملے، ورنہ کیا فائدہ ہاتھ پیر چلانے سے، سجدے رکوع کرنے سے جب معرفت ہی نہ ہو جی۔ جی آقا بے شک آپ ہی کا ارشاد ہے مولا کائنات ہی کا کہ المتعبد بغیر علم، بغیر علم و معرفت کے عبادت کرنے والا کحمار الطاعونۃ یدور ولا یبرح من مکانہ، آپ نے وہ دیکھا ہے کولہو کا بیل؟ پہلے اونٹ بھی چلاتے تھے، یا اونٹ سے جو پانی نکالتے ہیں اس کو ایک ڈنڈا باندھ کے ایسے یوں گول گول وہ چلتا رہتا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اس کے، اسے دیکھتا نہیں، وہ چلتا رہتا ہے دن بھر، صبح سے چلے گا وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی دور پہنچ گیا ہوں گا، میں تو صبح سے چل رہا ہوں، لیکن کہاں چلتا ہے؟ وہیں کا وہیں ہے، وہ تو وہیں کا جی، دن بھر چلا لیکن آنکھ کھولی تو وہیں ایک جی۔ اب وہ تو بس جس جگہ پہ کولو ہے جس سے ڈنڈا باندھ رکھا ہے وہ تو اس کی چاروں طرف گھوم رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت چل رہا ہوں، اس لیے اس کی آنکھوں پہ تھوڑا پٹی ڈال دیتے ہیں، تو چلتا رہتا ہے کولو کا بیل، چلتا رہتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہیں حرکت ہوتی ہے اس کی؟ نہیں، وہیں کا وہیں۔ ایسے ہی مولا فرماتے ہیں کہ علم و معرفت کے بغیر عبادت کرنے والا کولو کے بیل کی طرح ہے جو چکر لگاتا رہتا ہے مگر اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تب بھی ہمیں کوئی ویسا کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ تو ہم کولو کے بیل کی طرح ہیں، با معرفت نہیں ہے۔ با معرفت عبادت
نہیں کر رہے، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں، عبادت کرنے کا سلیقہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تو جب تک معرفت نہ ہو تو پھر ہم وہیں کے وہیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ مولا اس لیے فرماتے ہیں کہ بغیر معرفت کے عبادت کرنے والا جی کہمار طاحون، یا تو گدھا دیا ہے جی۔ نمبر 5، عبادت کے اسباب۔ عبادت کے اسباب کیا ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً، جی کچھ لوگوں دیکھیے اِنَّ قَوْمًا، کچھ لوگوں نے عبد اللہ کی عبادت کی رغبتاً، یعنی جنت کے لالچ میں، جنت کے لالچ میں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ تاجر کیا کرتے ہیں؟ کہیں فائدہ نہ ہو تو کسی سے معاملہ نہیں رکھتے ہیں، وہ کسی کے بھلائی کریں گے تو اسی وقت کریں گے جب اس سے کوئی فائدہ ہو۔ تاجر کیا کرتے ہیں؟ بھائی کسی سے ہم کوئی مال کیوں خریدیں گے وہ جب تک فائدہ نہ ہو۔ تو جو لوگ جنت کے شوق میں، جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، تاجروں والی عبادت ہے یہ۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً، کچھ لوگ وہ ہیں جو جی جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ انہیں ڈر ہے جہنم میں چلے جائیں گے جی۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں والی عبادت ہے۔ غلام جو ہے وہ سارے کام جو کرتا ہے اس خوف سے کرتا ہے کہ یار یہ میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، کہیں سزا نہ دے مجھے جی جی۔ لیکن وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ، کچھ لوگ ایسے جنہوں نے اللہ کی عبادت کی شکر کے لیے، فتل کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اس کے شکرانے کے طور پر اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ کریں، عبادت کریں۔ تو یہ ہے عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ تو جو لوگ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، یہ کریں گے، تو یہ تاجروں والی ہے۔ اور جو لوگ جہنم کے خوف سے تیار جہنم میں چلے جائیں گے اس لیے ڈر کے، جہنم سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں والی عبادت ہے جی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس لیے کیونکہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، اس کا شکریہ بنتا ہے، اس لیے عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت، ٹھیک ہے جی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الناس یعبدون اللہ عز وجل علی ثلاثۃ اوجہ، ان الناس لوگ، بے شک لوگ، یعبدون اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کی عبادت کرتے ہیں، علی ثلاثۃ اوجہ، تین وجہوں کی بنا پر، تین وجہوں سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فطبقۃ، ایک طبقہ وہ ہے کہ یعبدونہ رغبۃ فی ثوابہ، وہ عبادت کرتے ہیں ثواب کے لالچ میں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْحُرَسَاءِ، لالچی لوگوں کی جی عبادت ہے، وہ کام، یہ لالچ ہے کہ بھائی ہمیں اچھا ملے گا، جنت ملے گی، یہ ملے گا۔ وَآخَرُونَ، کچھ اور طبقہ، دوسرا ایک طبقہ ہے کہ یعبدونہ، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں فرقا من النار، تاکہ جہنم سے دوری ہو، جہنم نہ ملے۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں کی ہے، یہ غلاموں یا رغبتن، کیا ہے یہ خوف کی، جہنم کے خوف والی بات۔ ولیکننی، لیکن میں اعبدہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، حبا لہ عز وجل، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْكِرَامِ، یہ کریم لوگوں کی عبادت ہے۔ وَهُوَ الْأَمْنُ، یہی امن ہے، قولہ عز وجل، جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے اس کے مطابق، وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ یوم، وہی امن میں ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، من فزع یومئذ، اس قیامت والے دن کے فضا سے امان میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ رسول کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اطاعت کرو، مجھ رسول کی اطاعت کرو، تو یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری بولیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے گناہ کو بخش اللہ احبہ اللہ، جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، اور اللہ جس سے محبت کرے گا، کَانَ مِنَ الْآمِنِينَ، وہ امن والوں میں سے ہوگا، امانت میں ہوگا، امان میں ہوگا، وہ امان میں ہوگا۔ تو رب کیا فرما رہا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو عبادت کرو، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو جی۔
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تین وجوہات کی بنا پر، تین وجہوں سے خدا کی عبادت کرتے ہیں. ایک طبقہ ثواب کے لالچ میں عبادت کرتا ہے، یہ حدیث لوگوں کی عبادت ہے جو دراصل ایک تمام لالچ ہے. اور دوسرا طبقہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے، غلاموں والی عبادت ہے جو دراصل خوف ہے. لیکن میں چھٹے ماہ پر اللہ کی محبت کی بنا پر عبادت کرتا ہوں، اور یہ شریف اور کریم لوگوں کی عبادت ہے، اور یہ امن و امان ہے، کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے وَهُمْ، یعنی وہ لوگ من فزع یومئذ، قیامت کے دن کے خوف سے امان میں رہیں گے. خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تو خدا تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. لہٰذا جو شخص خداوند عالم سے محبت کرے گا تو خدا بھی اس سے محبت کرے گا، اور جس سے خدا محبت کرتا ہے وہ امان میں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو عبادت کے اسباب، کس سبب سے انسان عبادت کرے. انسان جو عبادتیں کرتا ہے کن سبب سے؟ تین سبب سے عبادت کرتا ہے، یا تو جنت کے شوق میں، لالچ میں، یا جہنم کے خوف سے، یا کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو اس لائق مانتے ہیں. مولا کائنات کا ایک ارشاد ہے، آپ نے سنا ہوگا نہج البلاغہ میں، یہ گنانے کے بعد کچھ لوگ وہ ہیں جو اس لیے کرتے ہیں، کچھ اس لیے، لیکن میں نے خدا کی عبادت کی کیونکہ میں نے اس لائق عبادت پایا، اس لیے نہیں. میں نے جہنم کے خوف سے اس کی عبادت نہیں کی، اور نہ ہی میں نے جنت کے لالچ میں اس کی عبادت کی، بلکہ میں نے خدا کو لائق عبادت پایا اس لیے اس کے سامنے سر جھکایا. میں اب کیسے پائیں گے آپ خدا کو لائق عبادت؟ جب اس کی معرفت حاصل کریں گے. جب معرفت حاصل کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک خالق میرا رب جس نے بغیر مانگے مجھے اتنی نعمتوں سے نواز دیا، جو مجھے ضرورت کی چیزیں تھی میرے کہنے سے پہلے حاضر کر دی، سب کچھ کر دیا. میں گنہگار بندہ تب بھی میرا مواخذہ نہیں کر رہا، جب چاہے مجھے گردن پکڑ سکتا ہے وہ، لیکن پھر بھی معاف کر دیتا ہے. تو وہ ذات اتنی اعلیٰ و برتر، اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہونے کے ناطے اس کی عبادت کروں، اس کے آگے سر جھکاؤں، نہ اس لیے کہ وہ مجھے جنت دے گا اس لیے کروں، یا مثلا جہنم کے خوف سے. اب عبادت کی قسمیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبادت و 70 جزءا، عبادت کے 70 جز ہیں. کتنے؟ 70. جی. وہ افضلها جزءا، ان 70 میں سے سب سے افضل جو جز ہے طلب الحلال ہے. کیا ہے؟ حلال طلب کیجیے، رزق حلال، حلال کی تلاش میں رہیے. ٹھیک ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا التفکر فی آلاء اللہ، خداوند عالم کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جی. اس لیے تو قرآن بار بار میں قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ فلاں میں غور کرو، اس میں غور کرو، اس میں غور کرو. افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم تعقل کیوں نہیں کرتے؟ جگہ جگہ قرآن میں بھرا پڑا ہے. ورنہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیز پہ دقت کرنے لگے اللہ کی نعمتوں میں یا اس کی مخلوقات میں، جیسا کہ آپ نے عقائد میں، اصول عقائد میں پڑھ ہی رہے ہیں، چیٹی کے بارے میں، چمگادڑ کے بارے میں، پیڑ پودوں کے بارے میں، ان سب کے بارے میں آپ غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنے راز اور کتنی طاقتیں ان مخلوقات میں. کیا ان طاقتوں کو کیا کوئی انسان یا محدود ذات خلق کر سکتی ہے؟ تو پھر اس کا مطلب جس ذات نے اسے خلق کیا ہوگا وہ ذات کتنی قدرت مند، قادر، علیم ہوگی. کائنات کی سب سے ترقی یافتہ مخلوق انسان ہے. انسان نے پانی کی تہ کو تہو بالا کر دیا، آسمان کو سیر کر ڈالی، ادھر کر دیا ادھر کر دیا، لیکن انسان سب کچھ کرنے کے بعد، جی ریسرچ انسان کی یہ کہتی ہے، خود انسان ایک ریسرچ کرنے والا ایک کتاب لکھتا ہے انسان موجود ناشناختے، انسان ایک ایسی مخلوق جسے ابھی پہچانا ہی نہیں گیا ہے. تو جب ایک انسان اتنی ترقیات کرنے کے بعد ابھی انسان ہی کو نہیں پہچان سکا تو اس کائنات میں کتنے راز پوشیدہ ہیں. آج سمندروں میں تیرنے والا انسان، اس میں غوطے لگانے والا انسان، سب کچھ کرنے والا انسان، جی اتنا ترقی کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ابھی جو سمندر کے بارے میں ہم نے علم حاصل کیا انسانوں نے 20% بھی نہیں ہے، 80% تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں.
تو اب یہ بتائیں وہ علم کس نے خلق کیا ہوگا جس کے پاس ان سب کا علم ہوگا؟ وہ ذات کتنی قدرت مند اور عالم ذات ہوگی، حکیم ذات ہوگی جی۔ ابھی آپ نے ایک وہ حادثہ سنا تھا کہ ایک پنڈوبی ٹائٹینک جہاز جو ہے وہ کتنے کلومیٹر نیچے ایک جگہ پڑا ہے جی؟ آپ دیکھیے پانی میں، سمندر میں 1 کلومیٹر اندر جانے کے بعد اندھیرا ہے، روشنی ہے ہی نہیں، سورج اس تک پہنچتا ہی نہیں اس کی روشنی۔ تو وہ کون ذات ہوگی جس نے 8 10 12 کلومیٹر دور نیچے گہرائی میں جہاں پنڈوبی گئی تھی، اتنا پریشر ہے کہ آپ ایک شیشے کا گلاس لیجئے، جھٹ دلی سے پھوڑ دیجئے، مضبوط سے مضبوط انسان کا بنایا ہوا لوہے کی چیز سے پھٹ جائے گی، اس میں اتنا پریشر ہے۔ پنڈوبی کا سیکنڈ نہیں، سیکنڈ سے بھی کم لمحوں میں بلاسٹ ہو گئی، وہ اتنا پریشر ہے پانی کے 2 3 کلومیٹر اندر جا کے۔ اور وہاں بھی ایک مخلوق مچھلی رہتی ہے، اس مخلوقات کو خلق کرنے والا کون ذات ہوگی جہاں اندھیرے کا یہ عالم کہ سورج بھی نہیں پہنچتا، جہاں ابھی تک انسان نے جو سمندر کی گہرائی سب سے زیادہ دیکھی تک پہنچا ہے کیسے بھی کر کے، وہ 12 کلومیٹر ہے، 11 12 کلومیٹر نیچے ہے، اس سے بھی آگے ہے۔ اور وہاں پریشر جب 2 3 کلومیٹر پہ جا کے اتنا پریشر ہے کہ مضبوط سے مضبوط اتنی ترقی یافتہ انسان کی بنائے ہوئے لوہے سے اور کائے چیزوں سے بنائی ہوئی ایک پنڈوبی سے چورا چورا ہو گئی، جیسے ایک گلاس نازک تھا آپ پھڑ دینے سے گرتے ہی چورا چورا ہو جاتا ہے، ایسے چورا چورا ہو گئے، انسان کی لوتھڑے ہو گئے، پتہ بھی نہیں لگا جوتی کہیں پڑی گئے دیکھے نیچے جا کے۔ تو اس اتنے پریشر ہے وہاں، تو اس پریشر کے باوجود کون ذات ہے جس نے وہاں بھی مخلوقات کو خلق کر دیا؟ وہ ذات کتنی قدرت مند ہوگی؟ جب آپ اس قدرت مند ذات کے بارے میں اس طریقے سے غور و فکر کریں گے اس کی مخلوقات کے بارے میں، تو اس کے خالق کے علم و قدرت و حیات کا آپ کو علم ہوگا، معرفت حاصل ہوگی، اور جب اس کی قدرت کی معرفت ہوگی تو خود بخود سر اس کی بارگاہ میں جھک جائے گا جی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثلا مثال کے طور پر تازہ مثال دے دوں تو آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے، کل مثال کے طور پر میچ چل رہا تھا، وراٹ کوہلی نے بہت بڑا ورلڈ ریکارڈ توڑا، لوگ کھڑے ہو کے یوں کر رہے تھے بھائی اس کے اوپر ایسے جھک گئے صاحب کہ اتنا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیے اس خالق کائنات کی جب اس ریسرچ، اس تحقیق، اس عجائبات کو ان کو دیکھیں گے تو خود بخود آدمی جھکتا چلا جائے گا، سجدے میں سر جھک جائے گا۔ جھکے گا یا نہیں جھکے گا؟ بے قدرت علم و قدرت حیات کے بارے میں غور و فکر کرتا چلا جائے گا، مخلوقات کے بارے میں، اور پھر جس چیز میں غور و فکر کرے گا جی اسی سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی کتابوں کو پڑھ کے اور زیادہ معرفت حاصل ہوگی کہ یہ لوگ اتنی سالوں سال لگا کے زحمت کر کے ریسرچ کر کے ابھی اس حد تک پہنچے ہیں کہ اب یہ دماغ کے بارے میں کوئی اتنی سی بھی معلومات نہیں، یعنی اتنی طرح کرنے کے بعد بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم برین کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ برین کا مسئلہ ہی خالی دماغ ہی نہیں سمجھ میں آ پایا ان کو، اس کی مشینری کتنی باریک کتنی پیچیدہ ہے جی۔ تو اب یہ سوچو کہ اس کو خلق کرنے والی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ تو لہذا مولا کیا کہیں کہ سب سے بڑی اس لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان غور و فکر کرے گا مخلوقات میں، نعمتوں کے بارے میں، تو معرفت کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ 1 گھنٹے کی تفکر ساعتن جی، 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے جی۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ خداوند التفکر فی اعلی اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر و تدبر بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں التفکر فی ملکوت السماوات والارض، غور و فکر کرنا زمین و آسمان کے بارے میں غور و فکر کرنا عبادت المخلصین، یہ مخلصین کی عبادت ہے، یہ مخلصین کی عبادت ہے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں جی؟ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے بھائی خدا قرآن میں جگہ جگہ کیوں کہہ رہا ہے تم اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، اونٹ کے بارے میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیف خلقت، کیسے خلق کیا گیا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اب جب آپ دیکھیں گے اس کے عجائبات دیکھیں گے کہ ایک اونٹ کس طریقے سے اس کو خلقت کی گئی، اس کے 2 پلکیں ہیں، جب ریتیلا طوفان آتا ہے تو اوپر کی پلکیں بند کر لیتا ہے جس سے ریت اندر نہ جائے، پھر بھی دیکھ کے بھی راستہ بھی چلتا رہتا ہے وہ جی۔ 1 ہفتے کا کھانا وہ اپنے کوہان میں بھر لیتا ہے، کھانا پانی 1 ہفتے بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، وہ پہلے سے مالک کون ذات ہوگی؟ جب اس طریقے سے غور و فکر کریں گے تو کیا انسان کا ذہن یہاں نہیں پہنچے گا کہ اس کو خلق کرنے والی ذات کیسی ہوگی؟
کتنا با تدبر حکیم ہوگی وہ ذات، دور اندیش ہوگی وہ ذات کہ اسے ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر چیز کا علم ہے. ورنہ میں اگر کوئی چیز بناؤں گا، ابھی موبائل اگر جس زمانے میں بنا تھا کیا آج کے زمانے جیسا ہی ہے وہ موبائل؟ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں علم اتنا تھا، اس کے اعتبار سے آہستہ آہستہ کمیاں دکھتی گئی، وہ دور کرتے گئے، کمیاں دکھتی گئی دور کرتے گئے، کمیاں دکھتی گئی دور کرتے گئے. لیکن وہ ذات کیسی ذات ہوگی کہ اس نے جس دن بنائی جو چیز پرفیکٹ بنائی. اور ہم تو دیکھ کے بناتے ہیں، انسان تو دیکھ کے کسی چیز کو دیکھ کے چیز بناتے ہیں. وہ ذات جس نے بغیر مثال کی چیز بنا دی، بغیر ڈیمو کے. چلیے، یا آپ نے یہ بھی فرمایا انا من العبادت لین الکلام. ہاں، نرم گفتگو کرنا، نرم لہجہ، یہ بھی عبادت ہے. کیا ہے؟ نرم گفتگو کرنا. گفتگو نرم لہجے میں کرنا، سلام سے کرنا، یہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی عبادت ہے. کیا؟ نرم گفتگو، نرم لہجے میں. اکڑ پن نہیں ہونا چاہیے، جیسے بات کرتے میں لگ رہا ہے لٹ مار رہا ہے یہ آدمی. جی، بہت سے ہوتے ہیں جو نارمل بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے لڑ رہے ہیں. جی، لیکن نامحرم مرد سے عورت نرم گفتگو سے نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہے نا؟ نرم طریقہ وہ الگ ہوتا ہے. نرم جس طرح وہ نرم لہجہ جو کہا گیا ہے وہ نرم، ویسا نرم جس سے کھینچے لڑکے کا دل، ویسی. ایسا نہ ہو نرم کا مطلب یعنی اجازت دینے والا لہجہ نہ ہو، وہ الگ ہے. یہ نرم لہجے سے مراد لڑاکو والا نہیں. بلند آواز سے سلام کرنا بھی عبادت ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اس کا مطلب تھوڑے کہ نامحرم سے اگر بات کرنی پڑے تو آپ بدتمیزی سے بولیں. نہیں، نرم کا مطلب یہ ہے کہ اسے جسارت، ایسا کلام نہ ہو، اس طریقے سے آپ بات نہ کریں اسے جسارت کی ہمت ہو جائے اس کے اندر. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے النظر الی العالم. دیکھیے، النظر الی العالم عبادت. علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علماء کو دیکھا کریں، مجتہدین کو دیکھا کریں. جی، اب علماء کو کہا ہے النظر الی طالب العالم عبادت. عالم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. والنظر الی الامام امام المقسط عبادت. عادل امام کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. والنظر الی والدین برأفت ورحمت. والدین کو بڑی شفقت و مہربانی سے دیکھنا بھی عبادت ہے. والنظر الی الاخ تؤدبه فی اللہ عز وجل عبادت. اور اپنے بھائی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس سے خدا کے لیے محبت کرتا ہو انسان، اس مومن بھائی سے بھی اپنے بھائی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. دیکھیں کتنی عبادتیں ہیں، گھر میں ہی رکھتی عبادتیں. ہیلو، جی، خدا کہہ رہا ہے کہ عالم کو دیکھنا عبادت ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ عالم کو ستانا عبادت ہے. کسی بھی طرح سے ستا لو اسے. جی، کسی بھی طرح سے ستانا. وہ جملہ ہے کہ وہ جس کی گھر میں بھی نہ چلتی ہو. میں اکثر کہتا رہتا ہوں، گھر میں بھی اگر کوئی سیریس بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ذرا انہیں ہٹنے دو، آپ جاؤ بیٹے. جن کے گھر میں بھی صحیح مشورے نہ لیے جاتے ہیں وہ مولوی پہ آ کے اپنے اکڑ دکھاتا ہے. جی، تو النظر الی العالم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عالم کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. عادل امام کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. والدین کی طرف بھی رافت، محبت اور الفت سے دیکھنا، اور بھائی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جس سے خدا کے لیے انسان محبت کرتا ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اسی طرح آپ نے یہ فرمایا ہے کہ من خرج یطلب بابا من العلم. جو انسان نکلے، گھر سے نکلے تاکہ وہ علم کا ایک باب سیکھے، کوئی علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے. جی، لیرد بہ باطلا الی الحق. تاکہ اس نیت سے کہ وہ غلط کو حق کی طرف پلٹائے، گمراہی کو ہدایت کی طرف پلٹائے گا. اور ضلالت الی الہدی. جی، باطل کو حق کی طرف پلٹائے گا، گمراہی کو ہدایت کی طرف پلٹائے گا. کان عملہ، تو اس کا عمل کا عبادت متعبد 40 عاما. تو اس کا یہ عمل ان 40 عابدوں کی عبادت سے بڑھتا ہے جو سال بھر کرتے ہیں. جی، 40 سال 40 عاما. جی،
اس عابد کی طرح ہے، اس عابد کی عبادت سے کی طرح ہے اس کا یہ عمل جو 40 سال تک عبادتیں کرے۔ اگر کوئی انسان، کوئی لڑکا یا لڑکی علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلے، اس نیت سے کہ میں باطل کو حق کی طرف پلٹاؤں گا اور گمراہی کو ہدایت کی طرف، تو اس کا عمل عابد کی 40 سال عبادتوں سے بہتر ہے یا اس جیسا ہے۔ جو شخص علم کا کوئی باب حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے گھر سے نکلے کہ اس کے ذریعے، اس علم کے ذریعے باطل کو حق کی طرف اور گمراہی کو ہدایت کی طرف پلٹائے گا، تو اس کا یہ عمل 40 سال عبادت کرنے والے عابدوں کی عبادت سے بڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی روایت میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے اپنی یہ خواہش بیان کی۔ جبرائیل نے اپنی یہ خواہش کی، یا محمد لو کانت عبادتنا علی وجہ الارض لعملنا ثلاث خصال سقی الماء للمسلم۔ اللہ اکبر۔ اب عبادت کوئی کہ ہر چیز عبادت بن سکتی ہے۔ دیکھیے کتنی چیزیں عبادت گنا دی ہیں ابھی، کتنی چیزیں عبادت ہے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں پیغمبر اکرم سے، اے محمد اگر ہماری عبادت زمین والوں کی طرح ہوتی، ہمیں بھی زمین والوں کی طرح عبادت کا موقع ملتا، جیسے زمین کے اوپر عبادت کا موقع ملتا، اگر ہمیں یہ کہا جاتا بھائی جاؤ زمین پہ عبادت کرو، تو ہم یہ 3 کام کرتے آ کے جو تمہیں آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ اگر زمین کے اوپر عبادت کا ہمیں موقع ملتا تو ہم یہ 3 عمل انجام دیتے جو کہ انسان انجام دیتے ہیں۔ مسلمان کو پانی پلانا، سقی الماء للمسلمین، مسلمانوں کو پانی پلانا، وَإِغَاثَةُ أَصْحَابِ الْعِيَالِ، جی کثیر العیال افراد کی مدد کرنا، یعنی جن کی فیملی بڑی ہے، بھئی بچے زیادہ ہیں، بڑی فیملی والے لوگ ہیں، ان کی مدد، وَسَتْرُ الذُّنُوبِ، اور لوگوں کے گناہوں کو چھپانا۔ اور ہمارے اندر کیا ہے؟ یہی چیزیں نہیں ہیں۔ جبرائیل جیسا فرشتہ، مقرب فرشتہ، تمام فرشتوں میں افضل، جی انبیاء سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ، وہ فرشتہ خواہش کر رہا ہے کہ اگر ہمیں زمین پہ عبادت کا موقع ملے تو ہم یہ 3 کام کریں، پیاسے کو پانی، زیادہ بڑی فیملی والے کے افراد کی مدد، اور لوگوں کے گناہوں کو چھپانا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ سب سے آسان کام یہی ہے کہ ہم لوگوں کے گناہ فاش کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، جی ایسے ایسے گناہ، ایسے ایسے عیب لگاتے ہیں ہم لوگوں پہ، جن عیب کو خدا نے 4 گواہ مانگے ہیں۔ وہ عیب جس میں 4 گواہ مانگے ہیں مرد، اور اگر 2 مرد ہیں تو 4 عورتیں ڈبل، جی جناب، ٹھیک ہے؟ وہ عیب لگانے سے پہلے 4 گواہ، وہ بھی ایک ہی وقت کے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے منگل کو دیکھا تھا، وہ کہے میں نے بدھ کو دیکھا تھا، 2 کہے میں نے منگل کو اور 2 کہے میں نے بدھ کو، ان چاروں کے کوڑے پڑے تھے 80-80۔ اور ہم کتنی آسانی سے، فلاں کی لڑکی، ارے اس کا تو اس سے چل رہا ہے، وہ تو اس کے ساتھ جا رہی تھی، اس تو اس کے ساتھ یوں کر رہی تھی، وہ اس کو یہ نہیں دیکھیں گے اس گھر میں اس کے کیا حالات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، ہم اس پہ عیب لگا دیں گے۔ جبکہ اگر میں نے اکیلے اپنی کھلی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے تو اب بھی مجھے حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ پہ 4 گواہ نہیں ہیں، جی۔ تو جو آنکھوں سے کھلا دیکھنے کے بعد اجازت نہ ہو، اور ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں تو فلاں کے ساتھ گئی تھی، یا یوں کیا وہ کیا، کتنا، یعنی مثلا آپ کا بھی آگے کہ آپ جب مولانا میں وہی تو بات کہہ رہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے کرتے ہوئے، مثلا نعوذ باللہ یہ کرتے ہوئے، تب بھی آپ کو حق نہیں ہے، یا تو 4 گواہ لائیے ورنہ اس کی کوڑے آپ کو پڑھنے ہیں۔ اتنا خیال ہے بندوں کا خدا کو کہ کسی کا عیب فاش نہ ہو، اور ہم نہ بھی ہو تو وہ لگا دیتے ہیں ہم تو، جی اور افسوسناک مرحلہ یہ ہے کہ لڑکیاں زیادہ ٹارگیٹ بنتی ہیں اس مسئلے میں، لڑکے لوگ کچھ بھی نہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی لڑکیوں کو، عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ بتائیے کوئی مرد تو الزام نہیں لگاتا، عورتیں ہی کرتی ہیں، ارے فلاں کی یوں اور فلاں کی بیوی یوں اور فلاں، عورت ہی عورت کی دشمن ہے، جی۔ اور یہ بات ابھی آپ کو لگ رہی ہوگی کہ ہاں بہت، یہ بات تو ٹھیک ہے، عورت عورت کی دشمن ہوتی، لیکن جب آپ ماں بن جائیں گی اور آپ کہوں گے تو پھر آپ کے اندر بھی وہی باتیں ہو جائیں گی، تو پھر کیا فائدہ آپ کا علم حاصل کر کے؟
تو بدلنا کا غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لکھتے ہیں لیکن پریکٹیکلی زندگی میں ہم یونی والے جیسے ہو جاتے ہیں. ٹھیک، لہٰذا ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ کو پریکٹیکل میں. کسی کے اوپر ہم آنکھوں سے دیکھا ہوا نہیں کہہ سکتے تو ہم بغیر دیکھے جب کہ ہے بھی نہیں ایسا الزام لگا دیتے ہیں تو کتنا گناہ ہے. جبرائیل جیسا فرشتہ تمنا کر رہا ہے کہ اگر ہمیں زمین پہ عبادت کا موقع ملتا تو ہم یہ 3 کام کرتے. اور ہم جتنی بڑی فیملی والا ہوگا اس کے اوپر تانے تو مار لیں گے، اسے ذلیل تو کر لیں گے، دنیا میں مدد نہیں کریں گے اس کی. کیا ضرورت تھی فیملی بڑھانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ بھائی تم اس سے کیا لینا دینا؟ جو تمہاری ذمہ داری اللہ نے دی وہ کرو، نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن کسی کو ذلیل تو نہ کرو. کثیر العیال کے انبیاء نہیں تھے؟ کتنے انبیاء تھے، کثیر العیال تھے. یہ 7ویں امام کے ہمارے 33 یا 37 اولادیں تھیں. جی اب آپ یہ مانیے گا کہ مولانا اب تو کلچر آگے بڑھ گیا، ارے اب تو جہالت تھوڑی رہ گئی. نعوذ باللہ، کیا معصومین کو نہیں پتا تھا؟ جی آج کل جو ذہنوں میں ٹھوسا جا رہا ہے 1 کافی ہے، 2 کافی ہے. کیوں؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.